بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عصر عاشور سے کچھ پہلے کے یہ لمحات ہیں، یوں کہیے کہ جس کی برسوں سے تیاری تھی وہ لمحات بہت قریب رہ گئے۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور اس ٹرانسمیشن میں میرا تعارف یہ ہے کہ میرے پاس یہ اعزاز ہے کہ ان پاک ہستیوں کا میں نام لے رہا ہوں۔ نہ میرا کوئی نام ہے نہ میری کوئی ذات ہے، صرف اور صرف حسین آل محمد ہے، آل رسول ہے، اہل بیت ہیں اور ان کا ذکر ہے۔ اس ہستی کا ذکر ہے، اس ہستی کا ذکر ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے اپنے سجدوں میں طول دیا، 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا گیا کہ میری پشت پر حسین سوار ہے۔ اور آج وہی حسین کچھ دیر میں تیروں کے مسلح پر خود سجدہ کرے گا۔ ذکر میں اس ہستی کا کر رہا ہوں جس نے اپنا تمام بچپن پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر گزارا۔ اب سے کچھ دیر بعد اس کا سر قلم کر کے نوکے نیزہ پر ہوگا۔ بلند وہ کل بھی تھا، بلند وہ آج بھی ہوگا۔ میں ذکر اس مولائے کائنات کے صاحبزادے امام حسین کا کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے خود راہب کو بیٹے دیے۔ آج وہ دن ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے دینے جا رہا ہے۔ ہر رشتے کو قربان کر کے حسین نے یہ بتایا کہ اللہ میاں، میرا مقصد صرف اور صرف دنیا کو تیری وحدانیت سے روشناس کرانا ہے، تیری شریعت کی پاسداری میرا مقصد ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ تیرے محبوب کی سنت کو زندہ رکھنا میرا مقصد ہے۔ اس وقت کربلا کی منظر کشی کروں تو چند ساعتیں باقی ہیں حسین کو اپنی قربانی پیش کرنے میں، لیکن اس سے پہلے حسین مسلسل حجتیں تمام کر رہا ہے۔ کبھی حل من ناس و ینصرنا کی آواز بلند کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ کبھی کہہ رہا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ، میں ہوں حسین، میں ہوں دین، میں ہوں شریعت، میں وہ ہوں جس کے متعلق پیغمبر نے کہا تھا کہ مجھ سے ہیں پیغمبر اور میں پیغمبر سے ہوں۔ یہ ہے وقت عاشور۔ اور اس گفتگو میں بڑے جید علماء حق میرے ساتھ موجود ہیں، کمال کے مرثیہ گو، نعت خواں، ذکر حسین محمد و آل محمد کرنے والے میں سب موجود ہیں۔ آج کے دن کسی کی کوئی سلامتی نہیں، آج کے دن کیسا سلام، آج کے دن کسی کا کیا تعارف، بس ایک ہی تعارف ہے، یا حسین۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، یہ دن ایسے نہیں آیا۔ ہم نے سنا پیغمبر ساری عمر اگر چومتے تھے تو امام حسین کی گردن کو چومتے تھے۔ امہات المومنین میں سے جناب بی بی ام سلمہ کو بھی کچھ نشانیاں دیکھے گئے تھے۔ یہ سب تھا۔ اس دن کی تیاری کتنے پہلے سے ہو چکی تھی؟
مجھے آپ سے یہ جاننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے جو بھی ابتدائی گفتگو ارشاد فرمائی بڑی بصیرتوں پر وہ مشتمل ہے، بہت سارے دینی حقائق آپ نے بیان کیے، اور بلا شبہ یہ 10 محرم، ابھی آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ جس کی سالوں سے انتظار تھی اور اس کی تیاری تھی، اور اللہ کی منشا اور مشیت یہ تھی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔ کائنات میں اللہ نے یہ ثابت کر دیا وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ ہوتا جو عرش والا رب چاہتا ہے۔ عرش والے رب کی یہی منشا تھی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کربلا میں اس شان و شوکت سے پہنچے، اور جس انداز سے پھر انہوں نے اللہ کی اس تعلیم پر عمل کر کے دکھایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آپ مقام شکر کی بات کر رہے تھے، اس سے بھی آگے ایک مقام ہے، اس سے بھی اونچا ایک مقام ہے۔ یقین اور ایمان کی وادیوں میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ مقام صبر بھی نہیں، وہ مقام شکر بھی نہیں، وہ مقام رضا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اس تقدیر پہ راضی ہونے کا اعلان کیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا جو تاریخی جملہ ہے، آپ نے جب زخمی حالت میں سر مبارک، پیشانی مبارک کربلا کی ریت پہ رکھ کے فرمایا تھا، وہ کیا تھا؟ رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب۔ توحید بھی بیان کی اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا اعلان بھی کیا۔ اسی لیے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سے نفوس قدسیہ کے بارے میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی، یہ مقام رضا ہے۔ اللہ ہم تیری تقدیر پہ راضی۔ ابھی آپ نے جو رشتے بیان کیے، اللہ اللہ رفقا، مخلص ترین رفقا آنکھوں کے سامنے کٹ چکے ہیں، بتیجے اور بھانجے اونو محمد اللہ کی راہ میں کٹ چکے، امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت جناب قاسم اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ ہر رشتے کی قربانی ہے۔ اور جب قاسم کا بازو کٹا تھا نا، کیسے کٹا تھا؟ ایک ظالم نے تلوار امام حسین پہ اٹھائی تھی، انہوں نے جلدی سے چچا کو بچانے کے لیے اپنا بازو آگے کیا، بازو کٹ گیا، تکلیف محسوسی، کہا اصبر علی ما نزل بک، اے میرے بیٹے جو تیرے اوپر مصیبت آئی ہے اس پہ صبر کر کے دکھانا، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، ان اللہ تعالی سیلحقک بآبائک الصالحین۔ آج تو سیدھا اپنے نانا جان کے پاس محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گا، آج تو اپنے دادا جان حیدر مرتضیٰ کے پاس پہنچے گا، یہ بشارتیں دی۔ تو آپ نے ہمیں جو کردار وہاں پہ پیش کیا ہے، آپ نے علی اکبر کو جب اٹھا کر لائے شہادت کے بعد خیموں سے بتقاضہ بشریت، جب رونے کی آواز آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ صبرن یا اہل بیتی، صبرن ابن امومتی، لا رأیتم حوان بعد ذالک۔ میرے گھر والوں، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، نانا جان کی یہ تعلیم مبارک کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور خود وہاں پہ کھڑے ہو کر جو اشعار پڑھے ذرا سنیے، فرمایا یا زمن اف لک من خلیلی کم لک بالاشراک والاسیلی ان الموت لا یقنع بالبدیلی کم لک بالاشراک والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی ان الموت لا یقنع بالبدیلی۔ اور آخری شعر بڑا عجیب ہے، انما الامر الی الجلیلی وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكِ السَّبِيلِ۔ اس کائنات میں پتہ بھی نہیں ہلتا میرے اللہ کی مرضی کے بغیر، میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ تو یقیناً جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس 10 محرم کو جو پیغام دیا، اپنے کردار کے ساتھ، اپنی شہادتوں کے ساتھ، اپنے ایثار کے ساتھ، اپنی قربانی کے ساتھ، اپنے استقلال کے ساتھ، اپنی استقامت کے ساتھ، جس استقامت کے بارے میں عرش عظیم صرف فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, सदाकत बयान करने से मोमिन रुक नहीं सकता, उतर सकता है सर खुददार का मगर और झुक ये नहीं अमीरुल मोमिनीन है। सकता। और ये उन्होंने करके दिखा दिया अमली तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पर अल्लाह की राह में अपनी जान की बाजी लगा दी। एक रावी उस वक्त वहां मौजूद था, उसने बाद में जब अपने अंदर इस्तिकामत पहले कहता मा रईतु मकसूर मिसलहु ला कबलहु वला बादहु, मैंने अल्लाह की कसम दुनिया में बड़े बहादुर देखे मगर इमाम हुसैन जैसा बहादुर मैंने कभी जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता। जो मैंने बहादुरी और दिलेरी उनके अंदर देखी कि सारे शुहदा उनकी आंखों के सामने थे, फिर भी उनका वकार और उनकी इस्तिकामत में जरा फर्क न देखा। अल्लामा साहब, अगर सब आज की इस घड़ी में शुरू हम सब पुरसा देने बैठे हैं, क्या बता बयान करें इन सातों में, करबला में क्या मंजर था। और इसको पिरोने का आगाज बहुत पहले से हो गया हुआ था इन मोतियों को, उससे मुतालिक रोशनी डालने की। और स्पेशली शब आशूर जो हुज्जत तमाम हुई यानी कल रात को, वो क्या था, उसका क्या मकसद था और अपने इंसार से मुतालिक क्या कहते थे। देखें, कल रात जो गुजरी वो कहलाती है शाम शहीदा। आज जो रात आएगी उसको कहते हैं शाम गरीबा। ये जो कल रात थी वो शहीदों की रात, आज रात जो होगी वो होगी गरीबों की रात। कल हर माँ के पास अपना बेटा मौजूद था, हाय 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 हाय, बहनों के पास भाई मौजूद, अजीज़ व कारब मौजूद। और जब शब आशूर में यजीदी फ़ौज ने हमला करना चाहा तो मौला हुसैन ने जो है सरकार वफा को हुक्म दिया कि उसे रोको और पूछो इरादा क्या है। तो जब सरकार वफा ने उनको रोका और मौला हुसैन को बताया कि जी वो हमले की नीयत से हैं, वो लड़ना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, तो आपने फरमाया कि उन्हें कहो कि एक रात की मोहलत दें। अच्छा, अब ये पूरी जो निज़ाम है वो इस लफ्ज़ मोहलत में बंद है। इसका मफहूम जो है इतना वसी है। एक तरफ ये कहा कि मोहलत एक रात की कि हम खुदा की इबादत करें, ज़िक्र खुदा करें। दूसरा, इमाम हुसैन का मकसद ये था कि अपनों को मोहलत दे दें। तीसरा मकसद ये था कि उनको मोहलत दे दें कि तुम्हें एक और मौका है कोई राह रास्त पे आने वाला, है कोई राह रास्त पे आने वाला। अल्लाहु अकबर, कितना फसीह व बलीग लफ्ज़ कितना है। फसीह व बलीग जो है। और यहाँ सभी अजीज़ व कारब को और अंसार को इकट्ठा किया, खुतबा दिया और फरमाया कि ये सब लोग मेरी जान के प्यासे, अगर ये मुझे मार लेंगे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उससे बेहतर है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। ये कल शब की बात है। ये कल शब की बात है। और देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि शायद मेरे साथ रहते हुए जो मर्तबा मिलना है मुझे छोड़ के चले जाने में वो मर्तबा ना मिले, तो मैं हुसैन ये वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ छोड़ के अगर चले भी जाओगे तुम्हारी आखिरत का मैं हुसैन ज़ामिन। हाय हाय तो हाय, सभी असहाब और अज़ीज़ व कारब जो है खामोश बैठे रहे। तो फिर कहा शायद हो सकता है कि मेरे सामने तुम्हें जाते हुए शर्म आए। हाय, खलाकियात अपनी महराज पर है जी, कि मेरे सामने तुम्हें जाते हुए शर्म आए, तो एक काम करो, और अगर दुनिया ताने दे तो तुम एक काम करो, मेरे साथ रसूल की बेटियां हैं, तुम इनको ले जाओ, हुई हुई हुई। इनको मदीने में छोड़ देना और कहना कि रसूल की बेटियों को छोड़ने आए थे। तब भी सभी खामोश रहे, बैठे रहे। तो मौला हुसैन ने कहा हो सकता है कि शायद मेरे सामने जो है तुम कुछ कहने से, शर्माने, बात करने से डरते हो। तो कहा बेटा अकबर, एक बार चराग गुल कर दो। हाय हाय हाय, शब आशूर में जब चराग गुल किया और कुछ देर के बाद सरगोशियाँ होने लगीं, और थोड़ी देर के बाद मौला हुसैन ने कहा बेटा अकबर, अब चराग रोशन करो। अब जब चराग रोशन किया है तो अजीब व गरीब मंजर था, क्योंकि मौला हुसैन की फ़ौज की कोई तरतीब तो थी नहीं। 120 साल भी जवान, 80-90 साल भी थे, 60-65 वाले भी थे, 32 साल भी थे, हद ये है कि 6 महीने के जवान भी थे। तो सभी ने, बुज़ुर्गों ने जो है अपनी कमरों को कस लिया, बच्चे अपनी एड़ियों पर खड़े होने लगे। सब मौजूद थे, सब मौजूद थे, चिराग रोशन हुआ तो सब मौजूद सब मौजूद थे।
تب آپ نے مولا حسین نے فرمایا کہ خدا کی قسم آدم سے لے کے میرے بھائی امام حسن تک جیسے جانثار جیسے وفادار ساتھی مجھے نصیب ہوئے ہیں کسی کو نصیب نہیں ہوئے. اللہم صلی اللہ. زاہد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل ہیں. زاہد عباس حیدری ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آج کے اس دن کو اس مرحلے سے آگے لے کے جائیں تاکہ وہ بچے وہ نہ سمجھدار ہو جائیں جو اس فلسفے سے واقف نہیں ہیں, جنہوں نے محض اس کو ایک چھٹی کا دن سمجھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں شاہ صاحب کا اور تمام اراکین کا, احباب کا اور نیوز کی پوری ٹیم کا, جنہوں نے ہمیں کربلا عام کرنے کا ایک سبق دیا ہے اور مقصد کربلا کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے. یہاں پہ شاہ صاحب ایک خوبصورت جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا. جہاں سے قبلہ نے چھوڑا وہاں پہ ایک جملہ بڑا خوبصورت انہوں نے ارشاد فرمایا کہ شب عاشور کو دیے بجھا کر حسین ابن علی نے مقام معرفت کو چیک کیا, مقام معرفت کو دیکھا. تو یہاں میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حسین ابن علی نے اپنے خیمے کا دیا بجھا کر دین کے دیے کو روشن کیا ہے. اللہ, حسین ابن علی نے اپنے خیمے کا دیا بجھا کر دین کی شمع کو روشن کیا ہے, اور وہ شمع جب طلوع آفتاب کے ساتھ روشن ہوئی تو میں دستہ بستہ ہاتھ جوڑ کر پورے ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے فجر سے لے کے عصر تک کربلا 2 لفظوں میں مکمل کر دی. کربلا علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی, کربلا حسین ابن علی کے سجدے پہ مکمل ہو گئی. حسین ابن علی نے اس کربلا کو سجانے کے واسطے عصر سے پہلے ایک گھر سے 72 جنازے دے دیے. علامہ حسین ابن علی نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے عباس کے بازو دے دیے. میری جرت نہیں, میری استاد نہیں کہ میں سرکار عباس کی وفا پہ جملہ کہوں. بس ایک لفظ کہنا چاہوں گا جو سماعت فرما رہے ہیں ان کے لیے, میرا مولا آپ کو سلامت رکھے, کہ عباس وفا اگر جسم ہوتا تو عباس ہوتا, اور عباس اگر لفظ ہوتا تو وفا ہوتا. سرکار عباس نے میدان کربلا میں اس طرح اپنا حق وفا ادا کیا ہے مظلوم کربلا کے ساتھ کہ پاک بی بی رقیہ بنت علی کے جب خیام کے پاس آئے مولا تو کہا کہ ہے میری پاک بہن, سیدوں پہ غربت چھا گئی ہے, سیدوں پہ مصیبت کی گھڑی ہے, میرے بعد حسین ابن علی, میرے آقا حسین ابن علی کا عباس آپ ہیں. اور آج یہ جو منظر کربلا آپ دیکھ رہے ہیں, امام حسین ابن علی علیہ السلام جب ذوالجناح کے قریب آئے تو ایک مرتبہ چاہے شیر خدا کے بیٹے تھے, داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اور رو کے فرمایا کہ یہی مقام تھا, جب عباس کو سوار کیا تو میرے ہاتھ تھے, جب اکبر سوار کیا تو میرے ہاتھ تھے, جب قاسم کو رخصت کیا تو میرے ہاتھ تھے, لیکن آج حسین ابن علی سوار ہو رہا ہے. اے میرے عباس تو کہاں ہے, اے میرے اکبر تو کہاں ہے, اے میرے اصغر تو کہاں ہے, کہ یہاں پاک بہن رقیہ بنت علی سرکار عباس کی آگے آئی اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ رات کو سرکار عباس خیمے میں آئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ میرے بعد حسین کا عباس تو ہے. زاہد بھائی, مجھے اس گفتگو میں درود شریف پڑھنا ہے, اس کے بعد آتا ہے کیونکہ اس مرحلے کو ہم نے ٹچ کرنا ہے کہ بیویوں کا کردار کیا تھا اس کربلا کو سجانے میں, ہائے دوست احباب کا کردار کیا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین سب کے حسین سب کے
سلامت رہیں، حافظ جی سب سبحان اللہ۔ سلامت رہیں. واقعی حسین وارث ہے. اتنے خوبصورت کلام کو پڑھنے والے کا تو حسین ہی وارث ہے، کوئی شک نہیں. شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. جس پہر میں اس وقت موجود ہیں، یوں کہیے کہ پیغمبر کے آل کے لٹنے کا وقت آ گیا، پیغمبر کے محبوب ترین نواسے کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، پیغمبر کی عطرت کے امتحان کا وقت آ گیا. حسین ہم شکل پیغمبر دے چکے، حسین ہم شکل امام حسن دے چکے، حسین ہمراہ ہیں ہم شکل بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں. اپنی بہن کے حوصلے کے ساتھ حسین ہر قربانیاں دے رہے ہیں. عصر عاشور میں کچھ لمحات رہ گئے اور علامہ صاحب جسے میں نے بتایا کہ ابتدا میں کہ یہ تمام افراد کی پہلے سے تیاری تھی، ہر رشتے کا ایک کردار ہے. میں چاہوں گا ذرا دوستوں کے کردار پر روشنی ڈالیں. وہ دوست جن کے اوپر حسین کو بڑا مان تھا اور باقاعدہ ان دوستوں کو اسپیسیفک خط لکھ کے بلایا گیا. کہیں تو پورے شہروں کے لیے خط لکھے گئے، ان سفیروں کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ آپ کے سامنے، کہیں کچھ دوستوں کو بلایا گیا کہ ان کی ڈھارس ہی بہت تھی. وہ کیا تھا؟ بہت خوب آپ نے بات کی، اور بات جس ہستی سے آپ نے سیدہ زینب سے آپ نے جو بات شروع کی، میرا دل کرتا کہ میں ایک دو جملے ان کے حوالے سے بھی ضرور عرض کروں. پلیز. بلا شبہ یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت زبان وحی سے ارشاد فرمایا تھا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. میں تمہیں قرآن اور مثل قرآن اپنی آل دیے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن اور میری آل کبھی جدا جدا نہیں ہوں گے، یہ اکٹھے رہیں گے. مکہ ہو تو یہ اکٹھے ہیں، مدینہ ہو تو اکٹھے ہیں، کربلا کا سفر ہو تو اکٹھے ہیں، کربلا میں ہیں تب بھی قرآن اور میری آل اکٹھے ہیں. جب تک یہ دونوں مل کر حوض کوثر پر تک میرے پاس نہیں آ جاتے، یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ اکٹھے ہی ہوں گے. معلوم ہوا کربلا میں قرآن حسین کے ساتھ تھا، قرآن سیدہ زینب کے ساتھ تھا، قرآن علی اکبر کے ساتھ تھا، قرآن قاسم بن حسن کے ساتھ تھا، قرآن عبداللہ بن حسن کے ساتھ تھا. جو ان کے مد مقابل تھے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن کدھر ہے، قرآن کس کے ساتھ ہے. وہ امام حسین کے ساتھ تھا. اور سیدہ زینب جس کا نام بھی حسن حسین کی طرح نانا نے زبان نبوت سے رکھا تھا، اور زینب کا مطلب ہوتا ہے زین و ابن، اپنے بابا کی زینت، اپنے بابا کی ہم شکل تھی. حیدر مرتضیٰ حضرت زینب کو دیکھ کر وہ یاد آ جاتے تھے، ان کی فساد و بلا سیدہ زینب کے اندر موجود تھی. تو یقیناً یہ وہ خان وعدہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے یہ واضح کر دیا کہ دین اس وقت امام حسین کے ساتھ ہے، امام حسین دین کے ساتھ ہے، سیدہ زینب دین کے ساتھ ہے، دین سیدہ زینب کے ساتھ ہے. اور جب مارکہ برپا تھا، سیدہ زینب ٹیلے کے اوپر بیٹھ کر جو آج بھی موجود ہے اور ٹیلہ زینبیہ کے نام سے معروف ہے، آج بھی موجود ہے، وہاں سے بیٹھ کر اپنے بیٹے اون محمد کی شہادت کو دیکھ رہی تھی. اسی ٹیلے پہ بیٹھ کر قاسم اور عبداللہ کی شہادت کو دیکھ رہی تھی. وہیں سے دیکھا تھا اللہ اللہ آپ نے حضرت علی اکبر کی شہادت کو، علی اصغر کی شہادت کو، اپنے بھائی اپنے دل کے ایک خاص رشتے والے امام حسین کی شہادت کو. تو یہ ساری شہادتیں آپ نے وہاں سے دیکھی. تو یقیناً حضرت سیدنا امام حسین علی مقام، یہ ان کی جو تربیت تھی اس خاندان سے، اس کا یہ رزلٹ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر سوائے وفا کے کچھ بھی نہ تھا. ابھی میرے بھائی وہ اپنے اشعار میں وفا کی بات کر رہے تھے کہ وفا جہاں سے مل جائے، امام حسین کی وفا میں سمجھتا ہوں ایمانداری کی بات. آج بھی ایک مومن
اس کا یہی جذبہ ہے کہ یا اللہ اگر ہم حضرت امام حسین کے دور میں ہوتے، ہم ان کے سپاہی بننا اپنے لیے اعزاز سمجھتے، شرف سمجھتے۔ آج بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ امام حسین کا ساتھی بنانا، ہمیں ان کی سعادت اور قیادت میں جنت میں لے کے جانا۔ یقیناً آج بھی ایک مسلمان کا جذبہ یہی ہے، ان کے ساتھ دوستی اور محبت کو نبھانے کا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آغا نقی صاحب، بہت سی چیزیں اس واقعے میں جس میں آج میں اور آپ ذکر اس واقعے کے صدقے میں ہی کر رہے ہیں، آج جہاں جہاں بعمل کلمہ گو ہے اس واقعے کی وجہ سے ہے، نہیں تو جو حال تھا وہ تو حسین کی شہادت کے وقت معلوم ہو ہی گیا تھا کہ کس شکل پہ جا رہا تھا معاملہ۔ یہ کون سی خون کی طہارت تھی، وہ تربیت تھی کہ مرد تو سمجھ میں آتا ہے، مائیں یہ چاہ رہی تھی کہ بس پہلے میرا بیٹا مر جائے، پہلے میرا بیٹا حسین سے صدقے ہو جائے، پہلے میرا بیٹا شریعت محمدی پہ قربان ہو جائے، پہلے میرے بیٹے کا کلیجہ چھٹ جائے، پہلے میرے بیٹے کے بعد شانے کٹ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ناقابل یقین، یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ کیا ان کو انسان شمار کریں گے؟ دیکھیں آپ قرآن کا واقعہ پڑھتے ہیں، جناب ابراہیم کا، جناب اسماعیل ہاں، کا، اللہ دمبا لے آیا، ابا لے آیا لیکن ماں کو بتایا نہیں۔ جی تو جب وہاں یہ قصہ آیا تو کہ ابھی اسماعیل کی ماں میں وہ دم خم نہیں ہے، تو یہ سب کچھ ہوتا دیکھیں۔ تو اللہ نے یہ وعدہ دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ مائیں اپنے بچوں کو خود تیار کر کے بھیجیں۔ اور آپ کربلا بھی دیکھیں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ سب سے پہلے میرا بیٹا، ہر ایک امام جناب قاسم کا تو تعویذ کھول کے لے گئے کہ بھتیجے بیٹے یہ اپنے چچا کو دے دینا، جب مشکل ترین وقت آئے مشکل ترین وقت آئے تو گا۔ یہ تعویذ کھول لینا۔ بالکل۔ اور اس تعویذ میں یہ تھا کہ جب حسین پہ ایسا مشکل وقت آ جائے تو حسین پر قربان ہونے میں دیر نہ کرنا۔ تو یہ سلسلے آپ ایسے دیکھیں کہ ماؤں نے منتیں مانی، جی بالکل شادیوں کی نہیں، سحروں کی نہیں، صحیح۔ شہادت کی۔ اور ابھی آپ باپ کیا کہہ رہا ہے کہ زینب ایک بیٹے کو میری طرف سے صدقہ کر دینا اور ایک بیٹے کو اپنی طرف سے صدقہ کر اور دینا۔ آپ یقین مانیے کہ بی بی زینب نے جو ہے اس کے بعد اپنے بچوں کو اپنا بیٹا کہا ہی نہیں، تب بھی کہا تو یہی کہا حسین کے صدقوں، حسین کے صدقوں سلانا ہو تو کہنا حسین کے صدقوں سو جاؤ۔ اور جب میدان میں بھیجنے لگے تو یہی کہا کہ سامنے دریا بھی ہے، خبردار پانی کی طرف رخ بھی نہ کرنا، میدان میں جانا تو دنیا کو پتہ لگے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو۔ اور دیکھنا آگے قیامت کے دن، آگے محشر میں جو ہے تمہارے دادا، تمہارے نانا حوض کوثر کے جام لیے کھڑے ہوں گے، لیکن میری وصیت کو یاد رکھنا، وہاں بھی حسین سے پہلے پانی نہ پینا۔ زاہد صاحب میں جانا چاہوں گا کہ وہ تربیت اپنی کس معراج پہ تھی؟ یہ وہ کون سا جذبہ تھا جو انسانی ذہن نہیں سمجھ پا رہا، آج تک نہیں سمجھ پا رہا، جب تک کہ آپ عشق کی کون سی منزل پہ تھے؟ مجھے یہ جاننا ہے۔ میں شاہ صاحب پہلے مر جانے کی خواہش، ہائے، اور نہ صرف خواہش، اس پہ عمل بھی کرنا۔ اجازت ہو؟ جی میں بس اللہ اکبر یہ اتنا جملہ کہنا چاہوں گا کہ کربلا میں مزاج عشق حسین ابن علی توحید شناسی کے لیے اس معراج پہ چلا گیا تھا کہ منع کے میدان میں خواب تھا، کربلا کے میدان میں تعبیر ہو گئی۔ منع کے جنگل میں خواب ہے، کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے تاریخ دکھائی ہے، تعبیر دکھائی ہے اس خواب کی۔ اچھا پھر ایک اور جملہ، وہاں ایک ماں، آپ نے بتایا کہ کس تربیت، شاہ صاحب توجہ فرمائیے گا کہ وہاں ایک ماں پانی کی تلاش میں جا رہی تھی، دوڑ رہی تھی کہ کہیں میرا اسماعیل مر نہ جائے، میں قربان نہ ہو جاؤں کربلا کی ماہوں پہ، کہ 70 مرتبہ جناب رباب دروازے پہ آئی کہ میرا اصغر کہیں بچ نہ جائے۔ سب سے پہلے امام علی مقام کا صدقہ،
سب سے پہلے میرا بیٹا حسین اور ابن مقتل علی کی کو- کتابوں میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جناب شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کو کبھی زمین پہ لٹایا گیا ہو. اللہ مان. ہمیشہ جھولے یا گود، جھولے یا گود، جھولے یا گود رگڑ دیں تو یہ نہ ہو ایک اور چشمہ جاری ہو جائے. جسم جاری ہو گیا. اور اس منزل سے بابا کو لبیک کہتے رہے ہیں. علی اکبر کی کیا تاریخ بیان کروں. یہ کربلا میں ہر ماں کا پہلو میرا خیال سلام عقیدت کا منظر پیش کرتا ہے کہ وہ ماں جو مصلی پہ بیٹھ کے یہ دعا کر رہی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے یہ دعا کر رہی ہے جناب لیلا کہ میرے اللہ ابھی میری دعا مکمل نہ ہو کہ مجھے آ کے خبر دیں کہ تیرا اکبر حسین پہ اکبر قربان. کا ذکر ہے. میں چاہوں گا امیر شوکت علی سے میں کلام سنوں. بسم اللہ. میں ایک کلام سننا چاہوں گا. امیر اس بارگاہ میں ہدیہ کر دیں جس بارگاہ سے آپ اور آپ کے خانوادے نے ہمیشہ فیض لیا ہے. شبیر تیرے پرسے کی شان دیکھ رہا ہوں. شبیر تیرے پرسے کی شان دیکھ رہا ہوں. اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھ رہا. افسوس نبی زادیوں کے ہاتھ رسن میں اور منہ پہ تماچوں کے نشان دیکھ رہا. چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما. خیمہ سعادت سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سما. نور نظر راج دلارے گئے زینب دلگیر کے سہارے گئے. شاہ کے انصار بھی مارے گئے. آس تھی جن پر وہ سہارے گئے. ڈھونڈ لیا موت نے یہ کارواں ہائے قیامت کا ہے سما. اون محمد نہیں اکبر نہیں سرور و عباس دلاور نہیں. ہائے کوئی مونس و یاور نہیں. خیمے نہیں مکناؤ چادر نہیں. دشت میں ہے آل نبی بے امان ہائے قیامت کا ہے سما. مادر اکبر کا عجب حال ہے. دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے کھو گئے اس بن میں سہارے میرے مر گیا ہائے میرا
کڑیل جوان ہائے قیامت کا ہے سما صدمے 100 بار اٹھاؤں گی میں روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں رہ گیا ہائے میرا بچہ کہاں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما خیمہ سعادت سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سما ہائے قیامت کا ہے سما آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے
کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و سلامت رہیں آپ تجھے سلامت رہیں اللہ آپ کی کوشش کو اس کاوش کو قبول فرمائے اللہ یہ ہدیے کو جس بارگاہ میں اپنے پیش کیا اللہ وہ بارگاہ اس کو مقبول و مقبول فرمائے علامہ صاحب آج کے دن کی مناسبت سے کچھ حجتیں بھی تمام کی امام علی مقام نے کچھ سفینوں کو بھی بھیجا کچھ خطوط بھی لکھے چاہے اس کے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ دنیاوی لحاظ سے تعداد میں اتنے کم ہیں کہ چاہ کے بھی یہ واقعہ کربلا اعداد و شمار میں وہ نتائج نہ ہوں میں ان حجتوں سے متعلق جاننا چاہتا ہوں کیا تھا وہ جو دوست احباب کو بھیجا کئی سفراء کو بھیجا ابھی ابن مظاہر بھی ہیں جس میں اور دو تین اور ایسے بھی دوست احباب ہیں جن سے متعلق ہے کہ ان کو خطوط لکھ کے بھیجا گیا تھا میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس حصے میں میں ذرا ان دعوتوں سے متعلق کہہ دوں کہ کیا سمجھ کے حجتیں تمام ہو رہی تھی دیکھیں ایک مومن صادق اور مسلم قانت اس کا نقطہ نظر اور اس کا طریقہ کار اس کی حکمت عملی وہ بالکل مختلف ہوتی ہے ان لوگوں سے جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں خواہشات کے بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ الہ ہوا افانت تکون علی وکیلا آپ نے اس بدقسمت کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات کی بندگی کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم تائس عبد الخمیسہ تائس عبد الخمیلہ یہ عبداللہ نہیں رہے یہ عبد الرحمن نہیں رہے یہ عبد الدینار ہیں یہ عبد الدرہم ہیں یہ جبہ و دستار کے بندے ہیں یہ کرسی اور یہ اس طرح اقتدار کے تخت کے یہ بندے ہیں تائس عبد الخمیسہ کا یہ ترجمہ ہے تائس عبد الخمیلہ تو یقیناً آپ کا نقطہ نظر تو بالکل مختلف ہے وہ تو یہ کہ اللہم انا نسألک رضاک فی الدنیا والآخرہ اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں دو جہانوں میں تو ہم سے راضی ہو جا تو ہم سے خوش ہو جا اس لیے آپ کا نقطہ
نقطہ نظر ہی کچھ اور تھا. آپ یہ چاہ رہے تھے لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ہم اللہ کی دھرتی کو فتنہ و فساد سے نہیں بھرنا چاہتے, عدل و انصاف سے بھرنا چاہتے ہیں, اصلاح سے بھرنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ نے ہر دم وہ کوشش کی جو جس کی ابھی آپ بار بار اپنی گفتگو میں اشارہ فرما رہے تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ اللہ کے بندوں کے درمیان خون ریزی نہ ہو, یا فتنہ و فساد نہ ہو, یا قتل و غارت نہ ہو. ایک ایک انسان کی زندگی کو بچانا, اللہ خود قرآن فرماتا ہے فَكَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, وہ تو پوری انسانیت کی زندگی ہے. تو آپ نے سفراء بھی بھیجے, اپنے رفقاء بھی بھیجے, اور اگر ان کی طرف سے کوئی آیا تو آپ نے کو خوش آمدید کہا. آپ نے خطا جو مکاتیب آپ کے پاس 12,000 اور ایک روایت میں 18,000, ذرا منہ سے کہنا آسان ہے, اس دور میں 18,000 تھیلے آپ ساتھ ہی لے کر آئے تھے. 18,000 تھیلے آپ نے ہر کو دکھائے تھے. اور پھر اس موقع پہ جو آپ نے خطبہ دیا نا اتمام حجت کے لیے, وہ خطبہ کیا ہے کہ جس نے ہر کو پھر خون کے آنسو رونے پہ مجبور کیا, اور اس کی کایا پلٹ گئی آپ کے خطبے کی تاثیر سے. علیہ السلام ہو گیا. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے نانا ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میرے بابا علی ہیں جن کے بارے میں میرے نانا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا يحبہ الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. میرے بابا سے محبت کرنے والا مومن, ان سے بغض رکھنے والا منافق. میرے بارے میں, میرے بھائی جان کے بارے میں تم نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ ابھی وہ لوگ زندہ ہیں, ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے میرے نانا جان سے یہ حدیث سنی تھی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے چچا جان حضرت جعفر طیار کو تم نہیں جانتے ہو؟ میرے بابا کے چچا حضرت حمزہ ان کو تم نہیں پہچانتے ہو؟ میری ماں سیدہ فاطمہ جن کا مقام اور یہ شان میرے نانا جان نے بیان فرمائی. یہ جب آپ نے خطبہ دیا تھا نا, یہ اتمام حجت کے لیے تھا کہ شاید کسی کو شرم آ جائے. اور بن یزید کسی موقع پر تمیمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالی کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی, وہاں سے دوڑ لگا کے آ کے اس نے ایک جملہ کہا تھا, جملہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. کہا کہ اس وقت تو راستے دو ہی تھے انتخاب کے, یا میں جنت کا راستہ اختیار کرتا یا میں جہنم کا راستہ اختیار کرتا. میری چاہے گردن اتر جائے, چاہے میرے جسم کے چھلنی کر دیا جائے, میں جنت کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا. امام حسین کا راستہ وہ جنت کا راستہ, اللہ کی رضامندی کا راستہ تھا. علامہ صاحب, خطوط سے متعلق, حجتوں سے متعلق ایک سوال ہے, جاننا بہت ضروری ہے. اپنے سب سے پیارے ترین جگر گوشوں کو تو ساتھ لے گئے تھے, طہارتوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے, عصمتوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے. دیکھیے قابل غور بات یہ ہے کہ ایک طرف اصحاب سے مولا یہ فرماتے ہیں میں چراغ گل کیے دیتا ہوں, جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہے چلا جائے. بالکل ایک طرف بھیج رہے ہیں, اور کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کو خط لکھ کے بلایا, جن کو بلا رہے ہیں, جیسے کہ جناب حبیب ابن مظاہر, بچپن کے دوست, بچپن کے ساتھی. اور ان کی فضیلت, ان کے فضائل یہ ہیں کہ جب امام حسین چلا کرتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے چلنا اس نے, اور مولا حسین کی قدموں کی خاک اٹھا کے ہمیشہ اپنے ماتھے پہ رکھنا. تو جب کربلا میں پہنچے تو جب فوجیں اکٹھی ہونے لگیں تو بی بی زینب عالیہ نے فرمایا کہ بھیا یہ جو اتنی فوجیں آ رہی ہیں, جوک در جوک آ رہی ہیں, یہ سارے مارنے والے ہیں, کوئی آپ کا بچانے والا بھی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. تو تب مولا حسین نے جناب حبیب ابن مظاہر کو جو ہے ایک خط لکھا اور خلاف دستور لکھا. میں اس کے مندرجات سننا چاہتا ہوں. اس بڑا مشہور زمانہ ہے, بڑا مشہور زمانہ ہے, بڑا مختصر مگر جامع. صرف اتنے 2-4 لائنوں کا لکھا. السلام علیکم بھائی حبیب, آپ یقین جانیے کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر نے یہ پہلا لفظ بھائی پڑھا, جناب حبیب کی جان وہیں نکل گئی تھی کہ حسین جیسی ہستی اور مجھے بھائی کہے. تو کہا بھائی حبیب شاید تمہیں علم نہیں ہے, ہم تمہارے علاقے میں پہنچ چکے, ہمیں دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اگر میری مدد کو آ سکو تو پہنچو, نہیں تو بروز محشر جو ہے وہاں ملاقات. اور لکھا والسلام حسین ابن فاطمہ. عرب کا ایک دستور تھا کہ ہمیشہ جو ولدیت نام لینا تو باپ کا آتا تھا, جیسے حسین ابن علی, لیکن اگر کوئی لکھنے والا اپنی ماں کی نسبت سے کر دے
تو وہ مصیبت کی آخری انتہا ہوتے ہیں، مظلومیت کی انتہا. مظلومیت کی آخری انتہا ہوتی ہائے ہائے ہائے. ہے. یہ اس وقت لکھتا تھا، اور جملے یہ تھے کہ بھائی حبیب میں تمہیں زحمت نہ دیتا، مگر کیا کروں کہ میرے ساتھ زینب بھی ہے. ہائے ہائے. تاریخ میں اور بھی اگر آپ مقاتل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان میں اور خطوط بھی ملتے ہیں. اور بھی ہوئے. ایک خط مولا حسین نے ہندوستان بھی لکھ کے بھیجا، اچھا ہسٹری میں یہ بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک عمیر بھی تو تھے. جی عمیر کو بھی بھیجا، عبداللہ ابن عمیر کو بھی بھیجا، جی جی. اور ایک ہندوستان کو بھی بھیجا. آپ نے جب یہ کہا کہ مجھے ہندوستان کی طرف جانے دیں تو وہاں کیونکہ مولا کے چاہنے والے تھے جناب بی بی شہربانو کے حوالے سے. قیام اور جنگ بھی سمجھا دیں. جی. میں قیام اور جنگ، کیا نیت جنگ کی تھی؟ نہیں، میں کیونکہ آخری وقت تک صلح کی، آخری وقت تک. کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین تو لڑنا چاہتے تھے. دیکھیے حسین تو اپنی جگہ پہ تھے، 60,000 درہم دے کر جگہ خریدی، ہائے 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 ہائے. بالکل حسین جاگیر لڑنے ہے تو لیکن نہیں گئے. حسین سے لڑائی کی گئی. حسین نے تو 2 محرم سے لے کر ایون کہ اصحاب شہید ہوئے، عزیز و قارب شہید ہوئے، آخری ٹائم میں بھی کہا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے؟ کیا تم نے جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ کیا تمہارے رسول نے یہی نہیں فرمایا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں اور میرا بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا رسول سے یہ نہیں سنا کہ جس نے حسین کو دکھی کیا اس نے مجھے دکھی کیا، اور جس نے مجھے دکھی کیا اسے اللہ نے دکھی کیا؟ تو بات یہ ہے کہ سب کے دلوں پہ پردے تھے، بولے کچھ نہیں، خاموش رہے. کچھ خطوط دیگر شہروں میں بھیجے، کچھ مدینہ بھی بھیجے، جناب سغرا کے پاس بھیجے، ہاں. اور کچھ نشانیوں کے سلسلے میں میں اس پہ چاہوں گا کہ ہماری گفتگو ہو، اور میں زاہد عباس حیدری صاحب سے مختصر سے ایک وقفہ لیتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ آتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حسین سب کے